اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صحیح بخاری چیپٹر 2 حدیث نمبر 31 سے 35 تک۔ اس چیپٹر میں کتاب ایمان کا ذکر فرمایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں مسلمان، مومن اور منافق کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 31 ہے، میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنے کسی مصلحت کے بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو وہ اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو ان کے لیے جو ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ حدیث نمبر 32۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی آیت اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ حدیث نمبر 33۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کی خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ حدیث نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ یہ ہیں، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ عامش سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔